बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दिफाई मैदान में तो पाकिस्तान को ना हरा सका, लेकिन अब वो समाजी, सकाफ़ती, तिजारती और मुआशी मैदानों में पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए दिन रात जतन कर रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुआशी हालत इंतहाई दगरगूं है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का भेजा जाने वाला ज़र मुबादला है, जो इस वक्त एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो चुका है और हर साल हमारी तिजारत कम होती जा रही है। और अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान की इस सप्लाई लाइन को भी काट दिया जाए, जिसके लिए इसने अमेरिका और इसराइल की मदद से गल्फ़ ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और चंद दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा कतर के दौरे पर गए हैं और मोदी का जो एक खुफिया ख़त था वो कतर के अमीर के हवाले किया। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब और अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं और तिजारत के साथ साथ दिफाई ताल्लुकात में भी ताउन बढ़ाया जा रहा है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह पाकिस्तान और भारत भी किसी ऐसे मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकता जो दूसरे के करीब हो। भारत के खलीजी ममालिक से रोज़ बरोज़ बढ़ते रवाबित पाकिस्तानियों के लिए जहां हैरान कुन है, वहीं ये भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इन ममालिक से मायूस होने के बाद अपने दिफा और कारोबार ज़िंदगी के लिए किसी दूसरी जानिब नज़रें दौड़ानी चाहिए, ये नहीं दौड़ानी चाहिए। और पाकिस्तान को ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो किसी भी मुसीबत या बैरूनी हमले की सूरत में कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। और हालात वाक़यात खुल्लम खुला इशारा दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जो सर्जिकल स्ट्राइक की हमाकत कर सकता है या बैनुल-अक़वामी सरहदों, लाइन ऑफ कंट्रोल और समंदरी हदूद समेत किसी भी पाकिस्तानी इलाके को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है। ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे दोस्तों की सख्त ज़रूरत होगी जो आएँ बाएँ शाएँ करने की बजाय भारत के मुकाबले में हमारे साथ खड़े हों, जैसे 1965 में ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की ने किरदार अदा किया था। दोस्त अरब ममालिक की भारत से दोस्ती या ताल्लुकात अगर मुआशी हद तक होते तो शायद ये हमारे लिए परेशानी का बायस ना होते, लेकिन जब पाकिस्तानियों पर यह कहते हुए वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ कि कोरोना का ख़दशा है और भारत को तमाम पाबंदियों से मुबर्रा करार दे दिया जाए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के मुकाबले में जो पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना है वो इंतहाई कम है और केसेस के लिहाज से पूरी दुनिया में दूसरे और अमवात में तीसरे नंबर पर भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान से 25 गुना ज़्यादा है। इससे कोई उसको ख़तरा नहीं है और पाकिस्तान से उसको ख़तरा हो गया। अगर हमारा कोई दोस्त मुल्क ये कहकर बाहमी ताल्लुकात में सर्द महरी पैदा करने की कोशिश करे कि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है या ये बहुत शिद्दत पसंद और पाकिस्तानी बहुत बैकवर्ड हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मसाइल क्या रातों रात पैदा हुए और ये शिद्दत पसंदी पहले हम में कहाँ थी। इसके ज़िम्मेदार तो वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपना अखाड़ा बनाए रखा और बाद में पाकिस्तान को इस मुसीबत के हवाले करके मुंह मोड़ लिया। अफ़गान जहाज़ से पहले क्या पाकिस्तान में किसी इंतहा पसंदी और अस्करी तंजीम का वजूद था? फ़िरका वारियत की फंडिंग कहाँ से होती है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर है तो बात यह है कि भारत सरेआम जो है वो गाय का गोश्त खाने की जो सज़ा देता है वो आप सबके सामने है। वो इंतहा पसंदी का शिकार है और इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क इतना इंतहा पसंद नहीं है जितना कि भारत हो, जहां अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों को अछूत से भी बदतर समझा जाता है। ये बात दुरुस्त है कि करीबी रिश्तेदारी हो या दोस्ती ताल्लुकात कभी भी एक जैसे नहीं रहते और इस वक्त इन ताल्लुकात की रस्सी और भी कमज़ोर पड़ जाती है जब दोस्ती और भाईचारे को मुफादात की नज़र से देखा जाने लगे और कहा यह जाए कि अब कोई फ्री लंच नहीं मिलेगा। अब आप इसके अलावा आप ये देखें कि जब कोई दोस्त आपके दुश्मन को सीने से लगाना शुरू कर दे तो फिर दोस्ती अपनी बुनियाद ही खो बैठती है और दुश्मन भी हम वक्त इसी इंतज़ार में रहता है कि जब उसको मौका मिले वो नुकसान पहुंचाए और वो इससे फ़ायदा उठाए। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वो ताल्लुकात जो पहले समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा थे, अब वो लहरों पर तैरते हुए
نظر آ رہے ہیں۔ جب سے پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، مصر ہو، سعودی عرب، اردن، کویت، ترکی، قطر، ایران، لیبیا اور بحرین سمیت کسی بھی ملک کی سالمیت پر کوئی بھی بیرونی یلغار ہوتی تھی تو پاکستان اس کی تکلیف کو بانٹنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے یہ زخم اس کے برادر ملکوں کو نہیں بلکہ اس کے اپنے جسم پر لگے ہوں، اور اس بھائی چارے کی پاکستان نے اب تک بہت زیادہ قیمت بھی ادا کی ہے۔ اکثر خلیجی ممالک کے بھائی جو ہیں ہمیں چھوڑ کر بھارت سے پیار کی اور محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اس کی معیشت میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بھارت کی افرادی قوت کو اپنے ہاں جو ہے بے تحاشا نوکریاں دی جا رہی ہیں، اور پاکستان کو بھی جو اس وقت حالات ہیں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ رہنے کا حق ہے۔ اگر وہ ترکی، ملائیشیا یا ایران کی جانب بڑھتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پاکستان کب تک دوسروں کی لڑائی میں فٹ بال بنتا رہے گا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ جب تک پاکستان بھیک مانگنا نہیں چھوڑے گا، جب تک پاکستان خود مختار نہیں ہوگا، جب تک اس کی مجبوریاں دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گی، یہی ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے فیصلے بھی کھل کر نہیں کر پا رہا، اور اسے ان فیصلوں کو کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ لیبیا مصر کا دشمن بنا ہوا ہے، ترکی، سعودی عرب، عرب امارات اور مصر کا دشمن بنا ہوا ہے، سعودی عرب اور اس کے اتحادی ایران اور ترکی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دشمن اسرائیل اور بھارت ان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہاں اس امت کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کا جو علم اٹھانے کے لیے ہمیں بچپن سے ہی ایک طرح سے ہمیں تیار کیا جاتا ہے۔ اور کسی کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرونا کے آتے ہی یہ لڑائیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ کیونکہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے ایکسپینسز کو کم کر دیا ہے، ملکوں کی معیشتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کی سپینڈنگز کم ہو گئی ہیں۔ اب اسلحہ بنانے والے جو ممالک ہیں ان کی نظریں صرف یہی ہیں کہ وہ اپنا اسلحہ فروخت کر کے ہی اپنی معیشتوں کو سہارا دینے کا آپشن ان کے پاس رہ گیا ہے، چاہے اس کے لیے ان کو پوری دنیا کو ہی آگ کیوں نہ لگانی پڑے۔ بھارت اب نئی عالمی مارکیٹوں کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی معیشت بھی تباہ ہوئی ہے، اور اسے اپنے ان مہنگے میزائلوں کی فروخت کے لیے عرب خطہ بالکل آئیڈیل محسوس ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ملائیشیا اور جو دوسرے ممالک ہیں اس کے بلاک بنانے کا پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے، ہم خود اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور عرب ممالک کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور بعد میں بھارتی آرمی چیف کے دورے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حالات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وقت جو لابی اسرائیل، بھارت، عرب امارات اور سعودی عرب کو دنیا میں ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کر رہی ہے، ان کے امریکہ میں ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہے، وہ ایک اسرائیلی لابی ہے جو ان ممالک کو نہ صرف قریب لائی ہے بلکہ مشترکہ دشمن کے خلاف صف بندی میں بھی ان کو سجیشنز دے رہی ہے، ان کو گائیڈ کر رہی ہے، ان کی تیاری کروا رہی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان ممالک کے مفادات کے لیے اپنے ہمسایہ ملک ایران کو کوئی نقصان پہنچائے یا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ کیونکہ آگ لگے گی تو پاکستان کے ہمسائے میں لگے گی، اور اس کا شکار بھی سب سے پہلے پاکستان ہی ہوگا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کیوں جہنم بنا ہوا ہے؟ کیوں ایک ایک کر کے شام، یمن، عراق، لیبیا، لبنان اور دیگر ملک تباہی کی طرف گئے ہیں؟ معمر قذافی ہو، حسنی مبارک ہو یا صدام حسین جیسے لیڈر اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، لیکن گلف ممالک کی بادشاہتیں قائم رہیں۔ مصر، ترکی، اردن، فلسطین، لیبیا، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر آنے والی مشکلات وقت کے دوران پاکستان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم اپنے لیے بھی پریشان ہوں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان صرف اپنے بارے میں سوچے، اور وہ جب ہوگا جب ہم اپنی معاشی مجبوریوں سے جان چھڑوائیں گے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اب ملک جو ہے، جو اپنے ملک کو معاشی طور پہ جو پیر نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ دنیا کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہی اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، بیرونی اکاؤنٹ سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ کیوں پاکستان کی معیشت کی
آج تک سمت ہی نہیں ہم طے کر پائے کہ ہمیں آخر کیا ایسا کرنا ہے کہ ہماری معیشت پھلے پھولے۔ کبھی ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی، کبھی ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی، کبھی ہمارے پاس لگانے کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا، ہمارے جو مزدور ہیں وہ روزانہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر معیشت کے کوئی بھی ملک اس کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ رشیا کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بہت زیادہ تھے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ اس کے پاس ختم ہو گیا تھا، اس کی معیشت بیٹھ گئی تھی، وہ اپنے ایکسپینسز کو برداشت نہیں کر پا سک رہے تھے اور ان کو خود اپنی تباہی کا اعلان کرنا پڑا، اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا اور اس کے بعد آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھارت کا مقابلہ صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنی ضروریات ہم خود پوری کر سکیں اور اپنے فیصلے بھی ہم خود کر سکیں کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے اور کیا ہمارے نقصان میں ہے۔ اس حوالے سے میرے خیال سے پہلے بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنی معیشت کی سمت کو طے کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی لانی پڑے گی یہاں پہ اور ہمیں فون بنانے پڑیں گے اور اس طرح کی ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ پوری دنیا کی آج ضرورت ہے۔ کب تک ہم گندم، کبھی ہمارے ملک میں گندم ختم ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے ملک میں جو ہے نا آٹے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی چینی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنی جس چیز پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے ایگریکلچر، اپنی جو غذائی اجناس ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، تو کون کروا رہا ہے یہ ہم سے؟ کیا 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 ہو رہا ہے؟ کون فیصلے کر رہا ہے؟ اگر کوئی جو بھی فیصلے کر رہا ہے اگر ان سے نہیں چیزیں کو کنٹرول ہو رہی تو میرے خیال سے ان کو اپنے ملک کے مفادات کے لیے سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور عوام کو اس اذیت سے نکالنا چاہیے، ورنہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس حوالے سے مزید انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔